الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی مصر میں رہنے والے ایک شخص کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 3 اولادوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹوں سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ شخص اپنی بیٹی سے بہت لگاؤ رکھتا تھا کیونکہ وہ اکلوتی تھی اور 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ لہٰذا جب بھی گھر میں کوئی نئی چیز آتی تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو دکھاتا تھا۔ جب بھی کھانے کے لیے کچھ اچھا پکوان بنتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے رکھتا، وہ کھاتی اور دوسرے لوگ کھاتے تھے۔ اسی طرح یہ محبت پروان چڑھتی رہی۔ اس کی بیٹی بڑی ہونے لگی۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر کوئی کسر نہ رکھی، اسے اچھے اسکول میں پڑھایا، اچھے کالج میں تعلیم دلوائی، اور پھر اس کی بیٹی جو کہ بہت زیادہ پڑھنے والی اور لائق تھی تو اسے ڈاکٹر بننے کے لیے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی بیٹی 5 سال میڈیکل کالج میں پڑھتی رہی اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈاکٹر لگنے والا تھا۔ جیسے ہی اس بچی نے اپنے ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی اور اپنی ڈگری لے کر گھر آئی تو اس کے والد نے اس کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں تمام رشتہ دار اپنی بیٹی کے دوست و احباب اور دوسرے شہر کے معززین کو مدعو کیا۔ یہ تقریب اتنی پروقار تھی کہ اس میں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ تمام لوگ اس شخص کو اور اس کی بیٹی کو مبارکباد دیتے نظر آتے تھے۔ رات میں اس تقریب کا اختتام ہوا تو اس کے بعد کہانی بالکل بدل گئی۔ اس نے اپنی بیٹی پر کیا الزام لگایا اور ڈاکٹر نے ایک سرے میں اس آدمی کو کیا بتایا، یہ کہانی ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، اس شخص کی بیٹی رات کو تقریب ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ شخص بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور ابھی رات کا پچھلا پہر تھا کہ وہ بچی اٹھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ یہ درد ناقابل برداشت حد تک بڑھنے لگا تھا تو وہ فوراً اپنے باپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ یہ شخص بڑبڑا کر اٹھا، باہر نکلا، اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ فوری طور پر کچن میں گیا اور وہاں سے سونف لا کر دی۔ کہا کہ اکثر رات گئے تک جاگنے سے اور یوں کھانا کھانے سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تم سونف کا استعمال کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے سونف کا استعمال کیا لیکن درد میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی اور ساری رات یوں ہی پریشانی میں جاگتے ہوئے کٹ گئی۔ اگلے دن اس شخص نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے اپنے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کا پتہ کیا، دنیا بہت دور سے آ کر اس ڈاکٹر سے علاج کراتی ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، تو میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اس لڑکی کے دونوں بھائیوں اس ڈاکٹر بچی کو لے کر اس بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے اور جا کر سارا معاملہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھی اور انہیں کہا کہ 2 دن تک اس کا متواتر استعمال کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا کرے گا۔ یہ شخص چونکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرنے والا تھا تو یہ ڈاکٹر سے لڑ پڑا کہ 2 دن تک میری بیٹی اسی درد کو مزید برداشت کرے گی، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ علاج شروع کیجئے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ناظرین گرامی، یہ لوگ اپنے گھر لوٹ گئے۔ 2 دن تک لگاتار اس کا علاج کیا لیکن درد کو نہ تو کم ہونا تھا اور نہ ہی درد کم ہوا۔ پھر 2 دن بعد جب یہ اس ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر نے ان کے دل میں گمان ڈال دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور وہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص پاگل ہو گیا، اسے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑا اور پھر اسے کمرے سے باہر نکلا اور آ کر اپنی بیٹی پر چیخنے اور چلانے لگا۔
تم نے تو میری عزت خاک میں ملا دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا، دن رات تمہارے لیے دعائیں کی اور تم نے میرے منہ پر یہ کلنک مل دی ہے۔ اور وہ لڑکی رونے لگی اور اپنے باپ سے فریاد کرنے لگی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی اور خود کو غیر لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ یہ معاملہ حمل کا معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین گرامی اس لڑکی نے اپنے باپ سے گزارش کی کہ آپ میرے ہی میڈیکل کالج کے ایک سینئر پروفیسر ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جائیے، وہ معدے اور پیٹ کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب یہ باپ بیٹی اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس ڈاکٹر نے اس لڑکی کے باپ کو یہ تسلی دی کہ آپ زیادہ غصہ مت کیجیے اور اس لڑکی پر چیخیے اور چلائے مت، بلکہ ہمیں اس کے کچھ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کرنے پڑیں گے، جس کے بعد یہ واضح ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کو بڑی آنت کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری اسٹیج پر ہے۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو اندر ہی اندر مرنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کے کردار پر شک کیا جبکہ وہ کینسر سے جنگ لڑ رہی تھی، میں نے اس کو برا بھلا کہا، اس پر الزام لگائے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آیا تو اس سے معافی مانگنے لگا اور اسے گلے لگایا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب ہمیں علاج شروع کرنا ہوگا۔ چنانچہ ناظرین گرامی اس لڑکی کا 6 مہینے تک لگاتار اسی پروفیسر ڈاکٹر کے یہاں علاج ہوتا رہا اور 6 مہینے کے بعد پروفیسر ڈاکٹر نے خود کہا کہ اب آپ اپنی بیٹے کا الٹرا ساؤنڈ کروائیے۔ تو شخص نے گزارش کی کہ میں الٹرا ساؤنڈ کو دیکھنے کے لیے اکیلے جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی بیٹی کی بڑی آنت کا کینسر جو کہ آخری اسٹیج پر تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ کینسر میں کسی حد تک کمی آئی ہوگی، لیکن کینسر کا یوں اچانک ختم ہو جانا یہ یقیناً ایک معجزہ ہے۔ کیا آپ اس کے علاوہ کوئی اور علاج بھی کر رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی علاج تو نہیں کرتے تھے بلکہ میں روزانہ رات کو 3 بجے اٹھتا، اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتا، میں نے اپنی بیٹی پر جو الزام لگائے اس پر میں اللہ کے حضور ندامت ظاہر کرتا، اس سے معافی مانگتا اور اپنی بیٹی کے حق میں دعائیں مانگتا تھا۔ اور میری بیٹی بھی قرآن پاک پڑھنے والی ہے، وہ سائنس سے زیادہ قرآن پاک پر مکمل یقین رکھنے والی ہے، بس اسی لیے اللہ نے ہم پر یہ کرم کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی یہ لوگ گھر آئے تو اس نے اپنی بیٹی سے پھر معافی مانگی، ایک بچڑا ذبح کیا اور صدقے کے طور پر علاقے کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ ناظرین گرامی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی فوری طور پر اپنے لوگوں پر، اپنی اولاد پر یوں الزام نہ لگانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ کے یہاں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق، اس کے کاموں کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے اور وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں برکت ڈالنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔